بسم الله الرحمن الرحيم. من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. بس یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھیں گے. کل سے ہم نے اعراب کی بات شروع کی ہے. تو اعراب کی تقسیم میں ایک اعراب حرکتی اور اصلی ہے، اس کے مقابل میں اعراب نیابتی ہے. اعراب بالحروف یا اعراب نیابتی کہلاتے ہیں، حرکت کے بجائے حروف استعمال ہوتا ہے. تو اعراب نیابتی کے 7 موارد ہیں، ان میں سے پہلا شروع کیا تھا اسماء ستہ. اسماء ستہ کا اعراب کیا ہے؟ ورفع بواوین، واو کے ذریعے سے رفع دے دو. وانصبن بالالف، الف کے ذریعے سے نصب دے دو. وجرر بیاء، یا کے ذریعے سے جر دے دو. ان اسماء میں سے اصفو میں بیان کروں گا، مصنف کہہ رہے کہ وہ اسماء جو میں بیان کروں گا ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ ذو ہے. ذو بمعنی صاحب، یہ کل پڑھا ہے. اور آج دوسرے اسماء ستہ میں سے باقی 5 آپ کو بتائیں گے. والفم، اور اسماء ستہ میں سے دوسرا فم ہے. اگر فم کا میم اس سے جدا ہو جائے تو یہ اعراب ملے گا. فم، میم الگ کرے تو حالت رفعی میں فو ہوگا، حالت نصبی میں فا ہوگا، حالت جری میں فی ہوگا. فا فو فی. اور فم کا معنی منہ کا معنی منہ، منہ کو فم کہتے ہیں. اب اخن، اور اسماء ستہ میں سے ایک اب ہے. اب کا معنی باپ. اخ کس کو کہتے ہیں؟ بائی کو کہتے ہیں. ہمن، ہم کہتے ہیں وہ لوگ جو انسان کے سسرال والے ہوتے ہیں نا. سسرال، جب انسان شادی کرتے ہیں تو اس کی زوجہ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں. کذاک وہن، اسی طرح ہن بھی اسماء ستہ میں سے ہے. ہن کے بارے میں تفصیلات نیچے شرح میں آنے والے ہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا ہن کا معنی ہر وہ چیز ہے جو بولنا قبیح ہے، بولنا برا ہے، اس کو کنایہ کرتے ہیں ہن کے ذریعے سے. اور کچھ علماء نے فرمایا ہن کا معنی وہی اعلی تناسل ہی ہے، کہا بس ڈائریکٹ اسی کے لیے ہن وضع ہو گیا ہے. اب اس کے بارے میں مزید آپ کو تفصیلات دیں گے بعد میں. والنقص فی ھذا الاخیر احسن، مصنف کہتے ہیں کہ اس آخری ہن میں اعراب نقص ہونا بہتر ہے. اعراب نقص سے مراد یعنی اعراب حرکتی آنا. اعراب بالحروف اعراب کامل ہے، اور اس کے بجائے اعراب نقصی آ جائے. اعراب نقصی یہاں اصطلاح ہے حرکت آ جائے، یعنی ہن میں حرکت آنا بہتر ہے. وفی اب و تالیہ، اور اب اور اس کے پیچھے والے دونوں میں یندرو، یعنی اعراب نقصی آنا کم ہے. اب اور اس کے پیچھے والے کون سے 2 ہیں؟ اب کے بعد اخن حمن ہے. اخن اور حمن، تو اب اور اخن حمن یہ 3 کلمات ہو گئے. ان 3 کلمات میں نقص آنا یندر کم ہے. وقصرها من نقصهن اشہر، اور ان کو قصر پڑھنا یعنی آخر میں الف مقصورہ پڑھنا ان کو نقص کرنے سے زیادہ مشہور ہے. بس مصنف کی باتیں یہاں تک ختم ہو گئے. اس کے بعد شارح صاحب آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ان کے اعراب نقص سے کیا مراد ہے، اعراب قصر سے کیا مراد ہے، اور اعراب بالحروف. بس اسماء ستہ میں ٹوٹل 3 قسم کے اعراب استعمال ہوتے ہیں. یا اعراب حرکتی استعمال ہوگا، اس کو اعراب نقص کہا ہے، نقص. یا جو ہے اعراب نیابتی، وہی اس کا اصلی اعراب ہے، واو الف یا، یہ اعراب نیابتی ہے. اور تیسرا جو ہے کبھی کبھار قصر استعمال ہوگا. قصر کا مطلب نہیں اس کے آخر میں الف مقصورہ آ جائے، چھوٹا الف آ جائے، اس کو قصر کہتے ہیں. تو اسماء ستہ میں مختلف قسم کے اعراب استعمال کرتے ہیں. تو ان میں سے بعض زیادہ استعمال ہوتا ہے، بعض کم استعمال ہوتا ہے، اور بعض اعراب کا استعمال اچھا ہے، بعض برا ہے. بہرحال اس کی تفصیلات ابھی ہم عبارت میں پڑھ لیں گے، خلاصہ اس سے زیادہ نہیں بتائیں گے. پھر خلاصے میں آپ کا ذہن گم ہو جائے گا، پھر عبارت میں کیا بتایا کچھ پتہ نہیں چلے گا. وَمِنَ الْأَسْمَاءِ، دیکھ لو نیچے عبارت دیکھ لو. وَمِنَ الْأَسْمَاءِ الْفَمُ، اسماء ستہ میں سے فم ہے. صفحہ نمبر 27 ہے ہماری کتاب کے مطابق.
دیکھ لیا سب نے؟ وفیہ لغاتن، کہتے ہیں فہم میں کئی لغات ہے، فہم کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، کئی انداز ہے، کئی طریقوں سے فہم کو پڑھ سکتے ہیں۔ تثلیث الفا، اس کے فا کو 3 حرکتیں دے سکتے ہیں، مع تخفیف المیم، میم کو ہلکا پڑھو، منقوصاً یعنی نقص کی شکل میں، یعنی فما اور فما فیما، یہ اس طرح ہو جائے گا۔ یہ 3 لغات اس طرح ہو گیا۔ فا کو 3 حرکت، تثلیث الفا سے مراد یعنی فا پر تینوں حرکت دینا، فتحہ ضمہ کسرہ، اور یا کو تخفیف المیم، میم کو ہلکا پڑھنا ہے، فم نہیں پڑھنا ہے، میم کو ہلکا پڑھو، منقوصاً، اور اس کو اعراب نقص یعنی اعراب حرکتی دینا ہے۔ بس اس بنا پر کیا پڑھیں گے؟ فما فما فیما، او مقصوراً، یا آخر میں قصر پڑھیں گے، یعنی فما فما فیما، یعنی آخر میں الف مقصورہ لائیں گے۔ کتنے لغات ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ ہاں پہلے 3، یہ 3 ہو گئے، مقصور کے ساتھ 3 اور منقوص کے ساتھ 3۔ ومع تشدیدہ، اور میم کو شد کے ساتھ بھی 3 لغات ہو جائیں گے، فما فما فیما، اس طرح 3 اس طرح ہو گئے، تو 9 ہو گئے۔ واتباعها المیم فی الحرکات، اور فا کو میم کا تابع بنانا بھی صحیح ہے حرکت میں، تو فا پر وہی اعراب حرکت دیا جائے گا جو میم پر حرکت آ جائے، تو میم اور فا دونوں حرکت میں تابع بنا جائے، مثلا فمو فما فما، اس طرح فا پر ضمہ ہے تو میم پر بھی ضمہ آئے گا، فمو ہو جائے گا، اور فمی اور فما، اس طرح میم اور فا کو تابع بنائے۔ وہ اتباعها المیمہ، یہ اتباعها کی ضمیر لوٹاؤ، فا تابع بنا دے میم کا، فا کو میم کا تابع بنائے، فی الحرکات تینوں حرکتوں میں، کما فعل بعینی امرئ و ابن من، جس طرح امرئ اور ابن من کے عین الفعل میں تابع بنایا ہے۔ امرئ میں عین الفعل کیا ہے؟ را ہے، حمزہ لام الفعل ہے، ابن من میں نون عین الفعل ہے، میم لام الفعل ہے، تو عرب والوں نے یہاں پہ تابع بنایا ہے، امرئن اور امرأن اور امرؤن، اس طرح ابن من میں بھی نون کو آخری میم کے تابع بنا دیا ہے، تو یہ تابع بنانے کی مثال دیا، کما فعل، جس طرح یہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ تابع بنایا ہے، بعینی امرئن و ابن من، امرئن اور ابن من کی دونوں کے عین الفعل میں ایسا کیا، عین الفعل کو فا کا تابع بنا دیا، لام کا نہیں، میں نے ابھی غلط بتایا، عین الفعل کو فا الفعل کا تابع بنایا ہے، تو فا الفعل کون سا ہے؟ امرئن میں فا کون سا ہے؟ فا الفعل کیا ہے؟ میم ہے نا، میم ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ تو حمزہ وصل ہے، حمزہ تو فا الفعل نہیں ہے، تو میم فا الفعل ہوگا، را عین الفعل ہوگا۔ اسی طرح ابن من میں با لام فا الفعل شمار ہوتا ہے، نون عین الفعل ہے، میم لام الفعل ہے، تو عین الفعل فا الفعل کا تابع ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے محل باس میں فم میں بھی فا میم کا تابع بنا دیا، یہ تابع بنانے کی مثال ہے۔ ہاں مزید تفصیلات ادھر حاشیہ نمبر 4 میں بتایا ہے، اتباع الفا للمیم، فا کا میم کا تابع بننا فم میں، بأن یکون الفا تابعا للمیم، نیچے حاشیہ والے عبارت پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو اس میں وضاحت ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فم میں کیا کریں گے؟ فا میم کا تابع بنائیں گے، تابع بنانے کا مطلب بتا رہے ہیں، بأن یکون الفا تابعا للمیم فی الحرکات، کہ فا میم کا تابع ہوگا حرکتوں میں، فإذا ضم المیم مثلا ضم معه الفا، اگر میم کو ضمہ دیا جائے تو فا کو بھی ضمہ دیا جائے گا۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ فمو یا فمو، ہلکا بھی پڑھ سکتا ہے، تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، فمو پڑھیں گے یا فمو پڑھیں گے۔ اسی طرح وہکذا کما ان النون تابع للمیم فی ابن من،
جس طرح ابن من میں نون میم کا تابع بن گیا ہے. تو میں نے پہلے جو بات کیا وہ صحیح ہے نا, نون میم کا تابع بنا ہے. یہاں پہ عین الفعل لام الفعل کا تابع بن گیا ہے, فاء الفعل نہیں, لام الفعل. فاء الفعل تو ساکن ہے. نون میم کا تابع بن گیا ہے. والرا تابع للحمزہ فی امرئن, اور امرئن میں را حمزے کا تابع بن گیا. را عین الفعل ہے, حمزہ لام الفعل ہے, تو را کا جو حرکت ہے وہ حمزے کو بھی ملے گا, حمزے کا حرکت را کو ملے گا. دونوں ایک دوسرے کے تابع ہے. کچھ سمجھا نہیں سمجھا؟ ہم نے حاشیہ والی عبارت بھی پڑھ کے آپ کو بتا دیا. تو ابن من اور امرئن میں را حمزے کا تابع ہوگا اور نون میم کا تابع ہوگا. ہاں یہ صحیح بات ہے, یعنی لام الفعل اور عین الفعل تابع بنایا ہے. اور فمن میں کیا ہوا ہے, فا میم کا تابع ہو گیا ہے. تو یہ مثال کیوں لایا؟ تابع بننے کے لیے مثال لایا ہے, تابع بننے کے لیے, ایک دوسرے کی پیروی کرنا. تابع کا معنی پیروی کرنا, ایک جیسا اعراب ملنا. بس یہاں تک اس کی وضاحت مکمل ہے, مزید باتیں نہیں کریں گے کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. وَإِنَّمَا يُعْرَبُ بِهَذَا الْإِعْرَابِ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا. اما فمن میں یہ اعراب نیابتی ملنے کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ اگر فم کا میم اس سے الگ کیا جائے, جدا کیا جائے, تو حالت رفعی میں واو آئے گا, حالت نصبی میں الف آئے گا, حالت جری میں یا آئے گا. اگر میم اس کے ساتھ لگا ہو تو اس صورت میں اعراب حرکتی ملے گا, اس کو اعراب نیابتی نہیں ملنا ہے. وَإِنَّمَا بے شک یعرب بِهَذَا الْإِعْرَابِ فم کو یہ اعراب دیا جاتا ہے حیث جہاں پہ المیم منہ بانا ای ذہبا, میم اس سے الگ ہو جائے. بانا کا اصلی معنی الگ ہونا, معنی کیا ہے؟ ذہبا یعنی چلا جائے. میم چلا جائے تو وہ اعراب حروف ملے گا, اعراب نیابتی ملے گا. بخلاف ما اذا لم یذهب, اس صورت کے برخلاف اگر میم نہ گیا ہو, میم الگ نہ ہوا ہو. اگر فم کا میم الگ نہ ہوا ہو تو فإنه يعرب بالحرکات علیہ, بے شک اس پر حرکتوں کے ذریعے سے اعراب دیا جائے گا. یعنی اعراب حرکتی آئے گا, اعراب نیابتی نہیں آئے گا. بات واضح ہوگا یا نہیں؟ اگر فم کا میم ساد ہو تو اعراب حرکت کے ساتھ آئے گا. مثلا رأیت فمن جاءنی فمن, یا حاذا فمن. جاءنی تو معنی نہیں بنتا ہے نا, میرے پاس منہ آیا, منہ تو آنے والی چیز نہیں ہے, تو حاذا فمن کہنے چاہیے. یہ حالت رفعی میں حاذا فمن, رأیت فمن, مررت بفمن. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں حرکت کے ساتھ. یہاں حرکت کیوں آیا؟ کیونکہ میم اس کے ساتھ ہے. اما اگر آپ میم کو الگ کریں تو اعراب بالحروف ہوگا. مثلا حاذا فو کا, حاذا فو کا کہیں گے حالت رفعی میں واو. رأیت فا کا, مررت بفی کا, اس طرح ہو جائے گا. ابن اخن حمن کذا کا. اب اسماء ستہ میں سے دو پہلے بتایا, زو اور فم. اب تیسرا ابن ہے, چوتھا اخن ہے, اور پانچواں حمن ہے. کذا کا یہ بھی اسی طرح ہے, یعنی پہلے اسماء کی طرح ہے. کما تقدم من ذی والفم فی الاعراب, یعنی یہ زو اور فم کا جو اعراب ہے وہ اعراب میں اسی جیسا ہے. بما ذکرہ, اور جو اعراب پہلے بیان کیا گیا ہے, یعنی حالت رفعی میں واو آئے گا, حالت نصبی میں الف آئے گا, حالت جری میں یا آئے گا. وقید فی التسہیل الحما بکونہ غیر مماثل قروان و قرعن و خطأن. اور مصنف نے کتاب تسہیل میں ہم کے لیے اعراب نیابتی آنے کی شرط رکھا کہ وہ قروان اور قرعن اور خطأن کے وزن پر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ہمون کی شکل میں ہو جائے تو اعراب حرکتی ملے گا. اب ہم کیا ہے؟ ہم کا معنی کرے, درمیان میں یہ بریکٹ میں لایا نا ہے جملے معترضہ, شارح نے ہم کا معنی کیا. ہم کیا ہے؟ وہ ہوا قریب الزوج, شوہر کے رشتہ دار. شوہر کے رشتہ دار عورت کے لیے ہم شمار ہوگا, یعنی سسرال والے, یا کیا کہہ سکتے ہیں, یہی ہے نا, سسرال ہی کہتے ہیں. مثلا کسی نے کسی عورت سے شادی کی تو اس شوہر کے بھائی یا شوہر کے ماں باپ وغیرہ اس عورت کے لیے کیا کہلائیں گے؟ ہم کہلائیں گے. ہم
ہاں جیسے کہ یہاں نیچے مثال دیا فلان ہم و فلان، فلان فلان کا ہم ہے یعنی اس کے شوہر والے ہے، شوہر کے رشتہ دار ہے۔ بِکَوْنِهِ غیر مماثل، یہ بِکَوْنِهِ متعلق قیدہ ہے، قیدہ مصنف نے کتاب تسہیل میں ہم کو قید لگایا، بِکَوْنِهِ غیر مماثل قرون کے وزن پر نہ ہو، وقرعن اور قرعن کے وزن پر نہیں ہونا چاہے، وخطعن کے وزن پر بھی نہ ہو۔ اگر ان تینوں وزن پر ہو تو فَإِنَّهُ إِن مَاثَلَ ذَلِكَ أُعْرِبَ بِالْحَرْكَاتِ، اگر ہم ان تینوں اوزان پر آ جائے تو اس کو حرکتوں کے ذریعے سے اعراب دیا جائے گا۔ وَإِنْ أُضِيفَ، اگرچہ اضافہ کیا جائے، اضافہ بھی ہو تب بھی اعراب حرکتی آئے گا۔ یہاں تک بات ختم۔ وفیہ، یا وفیہ یعنی اسی تسہیل میں دوبارہ قید لگایا، وفیہ، یہ وفیہ یعنی وقید فیہ، یہ عبارت پر عطف ہے، وقید فی التسہیل، مصنف نے کتاب تسہیل میں دوبارہ قید لگایا کہ ان الاب والاخ قد یشدد آخرہما، مصنف نے کتاب تسہیل میں یہ بھی کہا ہے کہ اب اور اخ کے آخر کو کبھی شد دیا جائے گا، یعنی اس کو زور سے پڑھا جائے گا، با کو تشدید کے ساتھ، ابن اخن، اس طرح خا کو بھی شد دیا جائے گا۔ یہ کتاب تسہیل کی باتیں ہیں۔ وحن کذاکا، حن بھی ایسا ہی ہے، یعنی حن اعراب نیابتی والے ہے، اسماء ستہ میں سے ہے، کذاکا اسی طرح ہے۔ وَهُوَ كِنَایَةٌ عَنْ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، حن کے معنی کے بارے میں تین قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ اسماء اجناس سے کنایہ ہے، اس میں جنس سے، یعنی چیز کے معنی ہے، چیز، اردو میں چیز کہتے ہیں نا، فارسی اردو میں چیز کہتے ہیں، تو یہ چیز یعنی کسی چیز کے بارے میں اشارہ ہے۔ دوسرا قول ہے وَقِيلَ مَا يُسْتَقْبَحُ ذِكْرُهُ، حن کا معنی ہر وہ چیز ہے جس کو بیان کرنا قبیح ہے، برا ہے، یعنی اگر کوئی چیز واضح طور پر نہیں بتا سکتے ہیں تو عرب والے اس کو حن کہتے ہیں، ہاں حن، اس کے لیے کنایہ استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسرا قول اس سے بھی زیادہ واضح کیا، وقیل الفرج خاصتاً، بعض نے کہا ہے کہ حن خصوصی اسی ممنوع علاقے کا نام ہے جو بتا نہیں سکتے ہیں، خالی فرج کے لیے، فرج جو ہے مرد عورت دونوں کے استعمال کیا ہے، زیادہ تر عورتوں کے اس کے لیے ہے۔ تو یہ تین اقوال حن کے معنی کے بارے میں ہو گیا۔ قال فی التسہیل قد یشدد نونہ، مصنف نے کتاب تسہیل میں کہا کبھی حن کے نون کو بھی شد دیا جائے گا، یعنی اس کو تشدید کے ساتھ حن نون پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہو، پڑھنا چاہتے ہیں۔ والنقص في هذا الأخير وهو حن بأن يكون معربا بالحركات على النون أحسن، اور مصنف فرماتے ہیں اس آخری کلمے میں، آخری کلمہ حن ہے تو حن میں اعراب حرکتی دینا بہتر ہے، اعراب حروف کے بجائے حرکت دے دو۔ والنقص، اس کو اعراب نقص کہا ہے، حرکت کو اعراب نقص کہا، اور اعراب الحروف کو اعراب تمام کہا، نیچے اتمام بھی کہتے ہیں، اعراب اتمام۔ اور تیسرا طریقہ قصر ہے، قصر آخر میں الف مقصورہ لانا۔ تو حن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ والنقص فی ھذا الاخیر، اس آخری کلمے میں نقص دینا، وہو حن، آخری کلمہ حن ہے، بأن یکون معربا بالحرکات علی النون، نون پر حرکتوں کے ذریعے سے اعراب دینا، احسن من الاتمام، مکمل اعراب دینے سے بہتر ہے۔ مکمل اعراب دینے سے مراد یعنی اعراب بالحروف، حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا آنے سے حرکت دینا بہتر ہے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث نقل کیا ہے، شاید جعلی حدیث ہو، امام کی طرف نسبت دی ہے، وعن علی علیہ الصلاۃ والسلام من تعزى بعزاء الجاہلیۃ فاعزوه بحن ابیہ ولا تکنوہ، یا ولا تکنوہ، فرماتے ہیں یہ اعراب حرکتی آنے کی مثال ہے، من تعزى بعزاء الجاہلیہ، جو
اپنے زمان جاہلیت کی نسبتوں پر فخر کرے. ازا کا معنی اصلی نسبت کا معنی ہے. تو زمان جاہلیت کے اپنی نسبتوں پر فخر کرے تو فَأَعِزُّوهُ بِحَنِ أَبِيهِ اس کو اپنے باپ کے جو ہے علیہ تناسل چباؤ. کہہ رہے چباؤ عزو عز یا عزو کا معنی منہ میں لینا. تو اس کے منہ میں چبا دو. ولا تکنوہ اور یہ بات بتانے میں کنایہ نہ کہو بلکہ اس شخص کو واضح طور پر کہو. اپنے گھر میں جاؤ اور والد صاحب کے اس کو چباؤ. یہ چونکہ زمانی جاہلیت میں اپنے باپ دادا پر فخر کرتے تھے اور اسلام نے زمانی جاہلیت کے تمام رسوم کو باطل کیا ہے. تو اگر کسی نے دوبارہ اپنے باپ دادا پر فخر کرنا ہو تو ایسا کرو. اب یہاں پہ شاید مثال بِحَنِ أَبِيهِ بِحَنِ یا کے ساتھ نہیں آیا, اعراب حرکتی آنے کی مثال ہے. اب یہاں پہ یہ قول جو ہے امام کے کس کتاب سے ہے, کہاں سے لایا, یعنی نہیں کہا, بس ایسے ہی اندادوں نے اپنا ایک جملہ بنا کے امام کی طرف نسبت دی ہے. کو امام علیہ السلام ایسی باتیں تو واضح طور پر بری باتیں تو نہیں کرتے ہیں. وَالنَّقْصُ فِي أَبٍ وَتَعْلِيَيْهِ يَنْدُرُ اور اعراب نقص ہونا اب اور اس کے پیچھے والے دونوں کلمات میں کم ہے. والنقص مبتدا ہے, يندر خبر ہے, جملہ یہاں مکمل ہوگا. والنقص نقص اعراب نقص مراد اعراب حرکتی ہے, ابھی اوپر بتایا ہے. والنقص فی ابن اب ان میں نقص ہونا, وتعلیہ اب ان کے پیچھے والے دونوں میں, اب ان کے پیچھے والے دونوں کیا ہے, وہما اخ و حم ہے. تو اب اخ حم ان تینوں میں اعراب نقص آنا یعنی اعراب حرکتی آنا یندر ای یقل کم ہے. کا قول ہی جیسا کہ شاعر کا قول ہے, وَبِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الْكَرَمِ عدی نے اپنے والد صاحب کا پیروی کیا. عدی کون ہے؟ حاتم طائی کا بیٹا. حاتم طائی مشہور سخی بندہ تھا. تو عدی اس کا بیٹا ہے اور اس بیٹے نے اپنے والد کی پیروی کیا, سخاوت میں اس کی پیروی کی. وَمَن يُشَابِهْ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ اور جو اپنے باپ کے شبیہ ہوتا ہے اس نے ظلم نہیں کیا. اب یہاں پہ شاید مثال بِأَبِيهِ یہ ہے, اور اباہو یہ دو جگہوں پر اب استعمال ہوا ہے اور اب کو اعراب حرکتی دیا ہے. اگر اعراب بالحروف ہو تو کیا کہنا چاہے, وہ بِأَبِيهِ پہلے با حالت جری میں ابی یا کے ساتھ آنا چاہیے تھا. وَمَن يُشَابِهْ أَبَاهُ یہاں الف آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ مفعول ہے. تو یہاں شاعر نے دونوں میں اعراب حرکتی دیا ہے. وَبِأَبِيهِ اقتدا پڑھا, وَبِأَبِيهِ نہیں پڑھا. اسی طرح وَمَن يُشَابِهْ أَبَاهُ نہیں پڑھا ہے بلکہ وَمَن يُشَابِهْ أَبَاهُ. شاید مثال سمجھ میں آ رہا نہیں, دو جگہوں پر ہے. تو ان دونوں میں اعراب حرکتی دیا ہے اور یہ اعراب حرکتی کم ہے. وَقَصْرُهَا ای اب و اخ و حم اور اب اخ حم تینوں میں قصر پڑھنا. قصر کا مطلب یعنی آخر میں الف مقصورہ ہو, چھوٹا الف ہو. بِأَن يَكُونَ آخِرُهُ بِالْأَلِفِ مُطْلَقًا آخر میں الف کے ساتھ ہو مطلقاً تینوں حالت میں, حالت رفعی نصبی جری میں, ہر حالت میں آخر میں چھوٹا الف لگاؤ. تو یہ من نقصہن اشہرو ان کو نقص دینے سے زیادہ مشہور ہے. اعراب حرکتی سے اعراب قصر بہتر ہے. کا قولی اب اس کی بھی مثال دیں گے, اس کے بعد وہ شرط ذل اعراب تک بحث مکمل ہو جائے گی. اگر ٹائم بچ جائے تو آگے بڑھیں گے ورنہ یہیں تک ختم ہوگا. کا قولی جس طرح شاعر کا قول ہے, ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا کہتے ہیں کہ بے شک اس کا باپ, اس عورت کا, اباہا اس عورت کا نام ہے, شاعر کی محبوبہ ہے, پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے, پتہ نہیں لیلا ہے کیا کوئی اور عورت ہے. تو اس کے باپ اور اس کے دادا کی تعریف کرتے ہیں. ان اباہا بے شک اس عورت کا باپ, و ابا اباہا اس کے باپ کا باپ. باپ کے باپ کون ہوتا ہے؟ دادا ہوتا ہے نا, باپ کا باپ دونوں.
باپ اور دادا دونوں قد بلغا فی المجد، دونوں بزرگی میں پہنچے ہیں، غایتہ انتہا تک، یعنی اس کے باپ و دادا بزرگی اور بڑا ہونے میں سب سے آخر تک پہنچا ہوا ہے۔ شاہد مثال ان اباہا و ابا اباہا، دیکھو یہاں پہ سب میں ابا کے آخر میں الف لایا ہے، الف مقصورہ لایا ہے، اور اس کو کہتا ہے اعراب قصر، اعراب قصر۔ بس اسماء ستہ کے آنے والے اعراب کی مختلف شکلیں ہو گئی، کبھی اعراب تمام کہتے ہیں، اعراب حروف جو اس کا اصلی اعراب ہے، کبھی اعراب نقص ہے، اصطلاح بنایا نقص کسی کہا، اعراب حرکتی کو نقص کہا ہے، ہاں یاد رکھو۔ اور تیسرا طریقہ قصر ہے، قصر یعنی الف مقصورہ، آخر میں چھوٹا الف لائے اور اس الف پر اعراب تقدیر میں رہے گا، کیونکہ الف مقصورہ پر اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا ہے، تو آخر میں اعراب تقدیر ہو جائے تو یہ بہتر ہے، کہہ رہے ہیں اشہر ہے، ہاں بہتر نہیں زیادہ مشہور ہے۔ اور اعراب نقص سے اعراب قصر اشہر زیادہ مشہور ہے، اور اس کی مثال بھی آپ لوگوں کے لیے دے دیا۔ اور کل سے انشاءاللہ ہم اعراب حروف کی شرائط بتائیں گے۔ اسماء ستہ میں یہ اعراب جو ملے گا وہ مفت میں نہیں ملے گا، بلکہ 3-4 شرائط ہے، وہ شرائط مکمل ہو تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ وصلی اللہ علی محمد۔